سیکھنے کی ہے، تبلیغ، دین سیکھنا، خالی پھرنا نہیں، دین سیکھنا، دین سیکھتے ہوئے پھرنا، سکھاتے ہوئے پھرنا، یہ چکی کی طرح دانا بھی لے آٹا بھی دے، دانا بھی لے آٹا بھی دے، چکی میں خالی چکی جاتی تو دین یہ ہے کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو۔ علم و ذکر اسی لیے ہے، علم و ذکر اسی لیے ہے۔ تو عافیت کی بات کہہ رہا تھا میں، یہ عافیت کے لیے کہتے ہیں۔ عباس ابن مطلب سے حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، تو علماء نے فرمایا عافیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے عافیت دے، یا عافیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے، دینی فتنے میں نہ پڑے، بچاؤ ہو جائے، اور ہلاک کرنے والی مہلک بیماری میں نہ پڑے۔ بعض بیماریاں ہوتے ہوئے آدمی کو ہلاک کرتی، وہ نہ آئے، کوئی مہلک بیماری نہ آئے، کوئی فتنہ دینی نہ آئے۔ عافیت کا مطلب ہے کہ دینی فتنے میں نہ پڑے، کوئی ہلاک کرنے والی اور پریشان کرنے والی خطرناک بیماری میں نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو حضور نے فرمایا عباس ابن ابو مطلب سے جو چچا ہیں ان کے کہ اللہ سے عافیت مانگا، یہ بڑی نعمت جو زندگی میں ملی وہ عافیت مانگی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر میں کہہ رہا تھا کہ میری دنیا سنوار دے کہ وہ میرے گزارے کی جگہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے تو عافیت کے ساتھ گزر جاؤ، عافیت کے ساتھ گزر جاؤ۔ تو میری دنیا سنوار دے کہ یہ میرے گزرگاہ ہے، اور میری آخرت بنا دے۔ تیسری چیز دین بنا دے، دنیا بنا دے، تیسری چیز آخرت بنا دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخرتی، کہ اللہ میری آخرت بنا دے۔ کیوں؟ کہ وہ آخرت میرا اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں۔ تو اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، کہ میری آخرت سنوار دے، کیونکہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں آنا جانا نہیں۔ یہ دعائیں مانگی ہے، یہ دعائیں دعوت ہے کہ اللہ سے یہ مانگو اور یہ کام کرو کہ دین سنوارو، کہ دین سنور جائے، یقین صحیح بن جائے، عمل صحیح بن جائے، نیت صحیح بن جائے، ترتیب صحیح بن جائے زندگی کی۔ یہ دین بننے کا مطلب ہے، یہ دین بننے کا مطلب ہے کہ یہ ایمان یقین صحیح بنے۔ یقین صحیح بنے گا تو اطاعت کرے گا، اللہ خوف دے اپنا، یقین کے ساتھ خوف دے۔ جب اللہ خوف دے گا تو نافرمانی سے بچے گا۔ خوف اس لیے پیدا کیا ہے اللہ نے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اس کے نافرمانی سے بچیں۔ خوف کا ہونا ضروری ہے، اس لیے وعدہ وعید کی حدیثیں آتی ہیں، وعدہ وعید کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کے عذاب کی، ثواب کی، نعمتوں کی یہ باتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دلوں میں ایک تو یقین بنے کہ میرے عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، اچھا نہیں تو برا، اور جو برا نتیجہ ہوگا اس کی یہ تفصیل ہے، جو اچھا نتیجہ ہوگا اس کی یہ تفصیل ہے۔ یہ فضائل اعمال میں ہوتا ہے، اس لیے فضائل اعمال اور ترغیب یہ علم نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دیا گیا ہے تاکہ ہر آدمی سمجھے کہ میرے عمل پر کیا نتیجہ آئے گا، میرے عمل کا کیا فائدہ، کیا نقصان۔ علم و ذکر میں یہ چیز ہے، جو علم و ذکر کا تیسرا نمبر ہے نا، اس کو بیچارے کو شاہد پر کر دیا ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ جی ہاں، حالانکہ وہ اصل ہے، علم و ذکر اصل ہے دین کے لیے۔ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے، تو اب دین کہاں رہا؟ اس لیے یہ نمبر ہے تیسرا کہ زندگی علم کی روشنی میں، زندگی علم کی روشنی میں، جہالت میں نہیں۔ جہالت کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ آپ کا کارنامہ ہے یہ کہ آپ کو جو زمانہ دیا گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے تھے، زمانہ جاہلیت۔
جہالت کا زمانہ، کہ جہالت اس زمانے کی صفت بن گئی تھی، آپ نے اس جہالت کو ختم کیا، ایمان دیا، لوگوں کو علم دیا۔ یہ دو چیزیں اصل ہیں دین میں، ایک ایمان اور ایک علم۔ ایمان اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ایک پر ایمان، یہ چیزیں حق ہے، اس کو ماننا ہے۔ پھر مان کر کیا کرنا ہے؟ خالی ماننا ہے کہ نہیں، ماننا بھی ہے، پھر اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کو اللہ مان کر اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، جان مال کی آزادی ختم کرنی ہے، بلکہ جان مال سے پابندی کرنی ہے۔ جان مال کی پابندی کا نام اطاعت ہے، جان سے بھی پابند، مال سے بھی پابند، اس یقین کے ساتھ کہ اس پابندی میں کامیابی ہے اور پابندی نہیں ہے تو ناکامی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا، جب اللہ پر ایمان لائیں کہ ہم اطاعت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، عبادت کا حکم دیں گے تو عبادت صحیح کریں گے، لوگوں کے ساتھ کا برتاؤ کا حکم دیں گے تو لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی صحیح کریں گے، ضرورت کے جو بات اللہ فرمائیں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اطاعت، جان مال کی آزادی ختم، اب جان مال سے اللہ کی تابعداری، جس کا نام اطاعت۔ تمام نبیوں کی دنیا میں آنے کی یہی غرض ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے۔ کتنے نبی آتے وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آتے، اپنی کثرت کے لیے بھی نہیں آتے، اس ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے اطاعت آ جائے۔ یہی دعوت اور تبلیغ کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول لوگوں کو اللہ کے اطاعت اور تابعداری کی رہبری کرے، تاکہ ان کی آزادی ختم ہو جائے اور وہ تابعداری کرے۔ اطاعت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اطاعت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ اطاعت کا نتیجہ رحمت، اطاعت کا نتیجہ رحمت، کہ جب اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو دنیا آخرت میں رحمت لینے کے لیے صرف اطاعت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، دوسرے راستے معاشیت کے ہیں۔ اطاعت نہیں ہے، حکومت مل گئی، اطاعت نہیں ہے، دولت مل گئی، اطاعت نہیں ہے، زمینداری مل گئی، کچھ نہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ جب دھوکہ کھولے تب پچھتاوا ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دین کے بغیر دھوکہ ہے، یعنی جب موت آئے گی دھوکہ کھولے گا تو اس کو پچھتاوا ہوگا، تو جننے کا دھوکے میں رہ گیا۔ تو دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے تاکہ زندگیاں اطاعت پر آ جائیں۔ اللہ کی عبادت، اطاعت کا بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ جو چیزیں اس نے فرض کی ہیں، اللہ کے فرائض، وہ فرائض اہتمام سے ادا کیے جائیں۔ فرائض، جو چیزیں اللہ کے فرائض میں سے ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، عبادت کہلاتی ہے، وہ اللہ کے حقوق ہیں۔ نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے کہ نہ؟ اللہ کا حق ہے کہ میرے لیے اتنا مال نکالو، پھر میں جس کو کہوں اس کو دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم و ذکر میں یہ سب چیزیں ہیں، مگر علم و ذکر بیچارہ شاہد پر ہو گیا، خالی خروج رہ گیا۔ 8 قسم کے لوگ قرآن نے بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔
سمجھے نہیں؟ جو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے جس کو چاہے دلاوے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو زکوٰۃ دے دی، کرنے والا نہیں. دیکھو زکوٰۃ کا حقدار ہے تو حق کو زکوٰۃ، کیونکہ یہ فرض ہے. تو فرض کو اپنی جگہ پر ادا کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جس طرح نماز ادا کرنی ہے تو 5 جگہ پر نماز ادا ہوگی. اس طرح زکوٰۃ دینی ہو کہ زکوٰۃ کا حقدار دیکھو، زکوٰۃ کا حقدار دیکھو تاکہ حقدار کو حق پہنچ جائے. تو میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لینے والوں کی 8 قسمیں بتائی. ان کو زکوٰۃ دینا، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. اللہ جس کو کہے اس کو دینا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ فرائض جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادت کے لائن ہے. دوسرے فرائض حلال کمانا، حلال کھانا، یہ بھی فرائض میں سے ہیں. جی ہاں، یہ بھی فرائض میں سے ہیں. کیوں کہ اگر حرام کھانا ہو گیا، حرام کمانا ہو گیا تو عبادتیں فیل ہو جائیں گی. وہ عبادت قبول نہیں ہوگی جو حرام کھا کے کی ہے. ہاں، یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے فرائض بھی ادا ہو، کھانا کمانا بھی حلال ہو، تو پھر نجات کا راستہ ہے. تو یہ نجات کا راستہ ہے. من عامل بسنت، کہ جس نے سنتوں پر عمل کیا اور حلال کھانا کھایا اور لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو یہ جنت میں جائے گا. یہ قاعدے بتائے، یہ قاعدے بتائے. تو پہلا حق اللہ کا ہے، وہ فرائض کا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں اہتمام سے ادا ہو. یعنی اس کا علم بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو. کہ نماز کے لیے کیا کیا علم ہونا چاہیے، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے فضائل، روزے کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے مسائل. یہ عبادت کے صحیح طریقے کے طریقے ہیں کہ فضائل کی وجہ سے اس عمل کی قیمت معلوم ہوگی کہ مجھے اس عمل پر اللہ کیا دے.